ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا، وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبر. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، قرآن کریم کے اندر محرم الحرام اور اس کے ساتھ 3 اور مہینوں کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ زمانے کو گالی دیا کرتے ہیں، جبکہ زمانے کو گالی دینا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا زمانے کو یا ٹائم اور موقع کو برا بھلا کہنا غلط ہے، اس لیے کہ انا الدہر، انا مقلب الدہر، میں زمانہ ہوں، میں زمانے کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر آیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان کے زمین کے پیدا کرنے میں رات آتی ہے، اندھیرا آ جایا کرتا ہے، دن آتا ہے، اجالا اور روشنی آ جایا کرتی ہے۔ رات اور دن کے اس تغیر و تبدل کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ عقل والے اللہ کی نظر میں کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ عقل والے اللہ کی نظر میں وہ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہونے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، رات کو بستر پہ کروٹیں لیتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کے بعد اپنی زبان سے بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے ان تمام مخلوقات کو کوئی بیکار و باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، پس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ رب العزت نے ایسا طرز عمل اور رویہ رکھنے والوں کو قرآن کریم کے اندر عقل مند کہا ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ در حقیقت محرم الحرام کی عظمت، جلالت و فضیلت اور حرمت اسلام سے پہلے سے ہے، البتہ اس سلسلے میں مختلف قسم کی روایات مختلف قسم کے حضرات بیان کرتے ہیں۔ مثلا آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکری ساتھیوں کو فرعون کے لشکر سے نجات ملی تھی تو وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملنے کا دن وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ مختلف قسم کی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان میں سے سند کے اعتبار سے کوئی بات زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ البتہ یہود کے بارے میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا باقاعدہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ البتہ اپنی وفات اور وصال سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس 10 محرم الحرام کے ساتھ ایک اور دن کا بھی روزہ رکھا کروں گا، یا تو 9 محرم الحرام کا یا 10 کے ساتھ ایک اور دن 11 محرم الحرام کا میں روزہ رکھا کروں گا۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سمجھنا یہ چاہیے کہ در حقیقت 10 محرم الحرام کے دن کی برکت و عظمت پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی۔ جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تعلق ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 60 سال کے بعد واقعہ کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ یہ معاملہ تو 60 سال کے بعد پیش آیا ہے، جبکہ احادیث کے اندر 10 محرم الحرام کی حرمت و عظمت تو پہلے سے بیان کر دی گئی تھی۔ وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبر، عشت كم حققت للشعب مراد.